السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ یہ نہیں کہا کہ راتوں کی عبادت، تلاوت اور دن کے روزے رکھنے والے، داڑھی امامہ پہننے والے ولی اللہ ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ ان کے غلام ساتھ تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تو غلاموں نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک چرا ہوا بکریاں چراتا ہوا گزرا، اس نے سلام کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کھانے کی تواضع کی لیے اس سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسی لو چل رہی ہے جنگل میں، تو روزہ رکھ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو اصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا جو سورہ الحاقہ میں ہے۔ حق تعالیٰ شانہ جنتی لوگوں کو فرمائیں گے کہ کلو واشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں یعنی دنیا میں کیے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر اس سے پوچھا کہ ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو کاٹیں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے تاکہ افطاری میں کام آئے۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سردار کو کیا خبر ہوگی، اس سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَإِنَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تعجب اور مزے سے بار بار فرماتے تھے ایک چراوا کہتا ہے این اللہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ شہر میں واپس تشریف لائے تو اس غلام کے آقا سے اس غلام کو اور بکریوں کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور بکریاں اس کو حوا کر دیں۔ تو یہ تھا خوف اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا اگر ہمارے دل میں خیال پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اور عزت عطا کریں گے۔ لیکن آج بڑے بڑے شریف نظر آنے والے لوگ موبائل کی وجہ سے تنہائیوں کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بند کمرے میں لوگوں کے دیکھنے کا خوف تو نکل گیا اور برائیوں میں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کو دیکھنے کے لیے نہ دروازے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کھڑکی کی، وہ تو دل میں پیدا ہونے والی نیت کو بھی جان لیتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی خوف نہیں۔ ایسے اللہ سے تنہائی میں بے خوف ہو کر گناہ کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے اور اس کے کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص کر موبائل کی گندگی جو تنہائیوں میں ہمارے دماغ گندا کرتی ہے، وہ نمازوں کو بھی ناپاک کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا تصور دل و دماغ سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اگرچہ زبان ذکر اور تلاوت میں مشغول ہوتی ہے مگر دل و دماغ میں فحش تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے تقویٰ اختیار کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں اور جہاں بھی ہوں یہ دل و دماغ میں بات رکھیں کہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تنہائی کی پاکی عطا کرے۔